اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہوا ان دنوں میں۔ ہمارے سسر محترم، ہمارے والد محترم، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جامع خیر المدارس، شیخ الحدیث عمر بن خطاب، شیخ الحدیث قاسم العلوم، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ عالم اسلام میں شاید یہ اعزاز اس وقت پوری دنیا میں کسی کے پاس ہو کہ 3 بڑے چوٹی کے مدارس کے شیخ الحدیث بننے کی جنہیں اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی ہو، اور 3 نسلوں تک انہوں نے حدیث کا سبق پڑھایا اور جامع المعقول والمنقول کا خطاب پایا، اور پوری دنیا میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا فیض بلا مبالغہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ان کے چہیتے شاگردوں میں سے، اور ان جیسے ہزاروں ہمارے ریونڈ کے اس وقت جتنے بڑے اساتذہ کرام ہیں، حضرت مولانا خورشید صاحب، مولانا عمر احمد صاحب، ان کے بھائی مولانا شبیر صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، یہ سب کے سب حضرات، اور اس طرح پورے ملک میں حضرات علماء کرام شیوخ الحدیث ان کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا تھا۔ دراصل یہ بس فنا فی العلم تھے، اور اس وقت ان کے پاس ملک کی عظیم ترین لائبریری اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ کتابوں کے بہت شوقین تھے، کتابوں کے بہت دلدادہ تھے، اور ہمارے ساتھ بہت الحمدللہ شفقت فرماتے تھے، بہت ہی محبت کے ساتھ۔ ابھی کچھ دن پہلے الحمدللہ ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے اللہ پاک نے انعام دیا، کچھ مساجد کے لیے لوگوں نے رابطہ کیا، اور 3 مسجدوں کی جگہ اللہ پاک نے ادارے کو عطا فرمائی، جس میں الحمدللہ وہ جب ملی تو اللہ پاک نے ہمیں بڑی سے بڑی نیت کرنے کی توفیق دی کہ صرف 3 ہی مسجدیں نہیں، ہم 4 خلفائے راشدین کے نام سے، ازواج مطہرات کے نام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں جگر کے ٹکڑی ان کے نام سے، عشرہ مبشرہ کے نام سے، اور بلکہ 313 جو شرکائے بدر ہیں ان تمام صحابہ کرام کے مقدس ناموں سے ہم مساجد بنوانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع پر میں نے حضرت سے بات کی تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دعا کروائیں، میں آمین کہتا ہوں۔ تو اس وقت محفل میں جتنے حضرات تھے الحمدللہ اس میں دعا کی، اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی، اس میں حضرت نے بہت دعاؤں سے نوازا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک حضرت کا فیض ہمارے گھر میں اور ہمارے باقی بھائی بہنوں کے گھروں میں، اور اللہ پاک دنیا کے کونے کونے میں اللہ پاک حضرت کا فیض جاری و ساری فرمائے، تا قیامت حضرت کا فیض چلتا رہے، پھلتا پھولتا رہے۔ اور اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی شان جو عطا فرمائی، اتنا علم کمال عطا فرمایا، اس کے لیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہوں نے بڑے مجاہدے برداشت کیے۔ کشمیر میں یعنی علم کے لیے سفر، جیسے پہلے محدثین کرام کے بارے میں سنا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ پورے دنیا میں انہوں نے کئی ملکوں میں سفر کیے، ملکوں کے سفر کیے حدیثوں کے حاصل کرنے میں۔ تو ہمارے حضرات محترم استاد نے کشمیر میں، سندھ میں، پنجاب میں، خیر المدارس میں اور جامعہ رشیدیہ میں اور مختلف مدارس میں دور دور جا کر علم حاصل کیا، اور بڑی مشقتوں سے علم حاصل کیا، اور لاہور کے مدارس میں علم حاصل کیا، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو بس میں عالم بن گیا، فاضل ہو گیا، نہیں، یعنی مرتے دم تک انہوں نے اپنا مطالعہ اور دینی کتب سے استفادے کا سلسلہ جاری رکھا، اور اللہ پاک نے ان کو ایسے عظیم اساتذہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بہت زیادہ عقیدت اور ان کی خدمت اور ان سے بہت تعلق اور گہرا تعلق تھا، بہت ان کی خدمت خود بھی کرتے، گھر والے میری اہلیہ بتاتی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ جب گھر میں تشریف لاتے تو حضرت اتنے خوش ہوتے، بس گویا کہ ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے، اور ان کی خوب خدمت کی سعادت خود بھی حاصل کرتے، ان کے کپڑے گھر سے دھلواتے۔ وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے آخر عمر میں، نابینا ہو کر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے زیارت کی حضرت مولانا شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو کر وہ اس کے باوجود بخاری کی حدیثیں انہیں زبانی یاد ہوتی تھیں،
اور وہ زبانی پڑھاتے تھے ماشاءاللہ۔ تو مولانا شریف کشمیری سے چونکہ اللہ پاک نے ان کو بہت ہی محبت اور تعلق نصیب فرمایا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے تکوینی طور پہ ایک نظام کے مطابق اللہ پاک نے ان کو بالکل ان کے پہلو میں جگہ عطا فرمائی عالم برزخ میں، قبر میں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے دونوں کی قبور جنت کا باغ، اور دونوں ایک دوسرے کی جنت میں اللہ کرے سیر کر رہے ہوں، اور اللہ پاک ان کی قبر کو کروٹ کروٹ راحتیں نصیب فرمائے، ان کی قبر میں اللہ پاک رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت کا ٹکڑا بنا دے، تا حد نگاہ وسیع فرما دے، اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں، پھر شاگردوں کے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں، پھر ان کے دیگر ان سے استفادہ کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں، سب کے سب لوگوں کو اللہ پاک ان کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنائے، آخرت کا ذخیرہ بنائے، بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ وفات ہوتے ہی خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے ملک میں دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی، اور پوری دنیا سے لوگ جوق در جوق ملتان حاضر ہوئے، اور ان کی قبر ان کے غسل کی جب سعادت غسل کرنے کی نوبت آئی تو اس میں بھی 40 کے قریب علماء اور بڑے بڑے سفید ریش بزرگ جو ان کے شاگرد تھے، وہ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ان کو غسل دے رہے تھے، اور وہ 40 بھی بمشکل عدد اس پہ بریک لگائی، ورنہ سینکڑوں باہر کھڑے تھے جو اندر غسل دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنازہ بہت بڑی وسیع گراؤنڈ ہے قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں، تو اس وسیع گراؤنڈ میں وہ بالکل فل بھر گیا تھا، بلکہ چھلک گیا، اوپر سیڑھیوں تک لوگ اور باہر تک لوگ الحمدللہ جنازے میں شامل تھے۔ اور جنازے میں رائیونڈ سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا خورشید صاحب کا بیان ہوا، مولانا فہیم صاحب، مولانا عمر احمد صاحب، مولانا ارشد صاحب، بڑے بڑے حضرات اور بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور سننے میں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی جنازے میں تشریف لائے تھے، اور ہر تحریک کے، ہر تنظیم کے علماء کرام تشریف لائے تھے۔ لیکن اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لائے تو وہ اپنا بھیس بدل کے آئے، چونکہ وہ اپنا سیکورٹی وغیرہ کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو چھپا کے آئے۔ بہت بڑا مجمع تھا، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت بہترین نظم تھا، اور اس سے آدھا مجمع عمران خان کے ایک جلسے پہ ہوا وہاں اسی گراؤنڈ میں، اور واپسی پر بھگدڑ ایسی مچی کہ 7-8 بندے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن الحمدللہ اس سے ڈبل مجمع ہونے کے باوجود اللہ پاک کے فضل و کرم سے، چونکہ تقریباً 95% علماء اور صلحاء کا مجمع تھا، اس لیے الحمدللہ نظم و ضبط بہترین رہا، اور اس میں الحمدللہ علماء کے بہترین بیانات ہوئے۔ مولانا کریم بخش صاحب کا بیان ہوا، مولانا خورشید صاحب کا بیان ہوا، حضرت مولانا احمد حنیف صاحب بن قاری حنیف جلندری ان کا بیان ہوا، پھر قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ کا بھی بیان ہوا۔ سب بیانات بہت ہی مؤثر تھے، کیونکہ ہزاروں علماء کا مجمع تھا، مدرسین حضرات کا مجمع تھا، تو قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسین حضرات کو حضرت والا مولانا یاسین صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا ذوق اور تدریس کا اہتمام اور تدریس بلا ناغہ کرنا اور دن رات کرنا، اور جیسے ان کا ایک مشغلہ تھا اس چیز کو اجاگر فرمایا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد تدفین وہیں شاہ رکن عالم کالونی میں تدفین کا عمل لایا گیا۔ اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب اگلے دن پھر خود تشریف لائے، بہت بڑے مجمع نے ان کا استقبال کیا، پھر خیر المدارس میں تشریف لے گئے، پھر قبر پہ تشریف لائے۔ قبر پہ ایک عجیب چیز دیکھنے میں ملی، وہاں ایک بلی نے مستقل ڈیرا بنایا ہوا ہے، اور وہ بلی وہ وہیں زیادہ رہتی ہے، اور عجیب قبر بننے سے پہلے بھی وہیں قبر کے اندر جا رہی تھی، لیکن قبر بننے کے بعد بھی وہ وہیں مستقل ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ یہ قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئی، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے استاد محترم کے بارے میں فرمایا کہ اب ان کی وفات کے بعد ایسا لگتا ہے اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اسی طرح علم اٹھے گا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ تو
تو اللہ پاک سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے بزرگ، ہمارے استاد، ہمارے والد اور روحانی والد بھی، اور ہمارے سسر ہونے کے اعتبار سے بھی والد، تو اللہ پاک ان کا فیض اللہ ہمیں، ہمارے نسلوں میں اور ہمارے عزیز و اقارب میں، اور ہمارے دعوت اللہ رسالہ جو چل رہا ہے اس کے بھی سرپرست اعلیٰ تھے، اللہ پاک اس رسالے کے تمام قارئین میں اللہ پاک حضرت کا فیض منتقل فرمائے، اور اللہ پاک اس فیض کو قیامت تک کے لیے ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک حضرت کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما کر بار آور فرمائے، اور اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اور ہماری دل سے دعا ہے، ہم حضرت کی یاد پر ایک ضخیم حضرت کا خاص نمبر شائع کریں گے دعوت اللہ کی طرف سے، تو اس سلسلے میں بھی آپ ہمارا یعنی مختلف اعتبار سے تعاون کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا کے اعتبار سے تو ابھی تعاون کر ہی دیجئے۔ نمبر 2، اس میں مضامین لکھیے حضرت کی زندگی پر، بہت اچھی اچھی باتیں، اچھے ان کے واقعات زندگی آپ کے پاس ہوں گے، وہ آپ ہمیں لکھ کر بھیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ ہمیں آرڈر دیجئے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ خریدنے کا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے لیے بہت عظیم الشان وہ آخرت کا ذخیرہ ہوگا یہ کتاب، اس کتاب میں شمولیت کرنا۔ اور حدیث علماء کا مقولہ ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی طرح ہمارے دل میں بھی کچھ کر گزرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے، تو جب وہ عزم دل میں بن رہا ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا، تو وہی تو اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اسی صحیح فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، ایسے اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمتیں برستی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے حضرت کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کا صحیح جانشین بنائے، اور اللہ پاک ہمارے اس ادارے کو جو حضرت کا فیض ہے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، بلکہ دن 100 گنا اور رات 1000 گنا ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے تا قیامت پوری امت میں خیروں کے سلسلے جاری و ساری فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ